السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے آباد ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین، اس ویلاگ کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ آج جہاں سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، شاید اس سے پہلے بیہائنڈ دا کیمرہ بھی ہوتی تھی، کبھی آپ میری آواز سنتے تھے، لیکن آج اسٹریچر پہ صرف اس طرح سے کر رہا ہوں کہ 2 دن پہلے، کیونکہ اسی واقعے کو جب میں یہاں سے رپورٹ کر رہا تھا تو اس کے بعد میرا اسی دوران باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد میں اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں۔ تو اس میں دوران کیونکہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوں، میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ یقیناً ایک ٹانگ کا ایشو ضرور ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ بیوقوف کہیں گے، بہت سارے کہیں گے اس کو دوسرے لفظوں میں پلانٹڈ بھی کہیں گے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شاید اس کو اچھا بھی کہیں، لیکن مجھے اس چیز کی اچھی طرح اس چیز کا اندازہ ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف جو ہیں وہ ویوز ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس کے کیا ویوز ہیں، لیکن آج میں یہاں پہ اگر موجود ہوں تو میری صحافت کے اندر 3 تھیم ہمیشہ سے رہے جن کے لیے میں ہمیشہ سے بولا ہوں۔ پہلے انسانیت، دوسرا اسلام اور تیسرا پاکستان۔ یہ وہ 3 تھیم ہیں جن پہ میں ہمیشہ کام کرتا رہا ہوں، اور کہیں بھی اگر ظلم ہوا ہو تو میں اس کے لیے بولا ہوں۔ تو آج بھی اگر اندر سے یہاں باہر آنے پہ مجبور ہوا ہوں، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود میری، کیونکہ جو لاسٹ نائٹ جب میں کور کر رہا تھا تو باہر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے میری لیگ جو ہے وہ ٹانگ بری طرح فریکچر ہوئی، ایمرجنسی میں ایڈمٹ رہا ہوں۔ لیکن جب میں اس دوران بھی کیونکہ اندر سے اپڈیٹ رکھتا رہا ہوں، اور جب میں ان ساری چیزوں کو یہاں پہ دیکھتا بھی رہا ہوں کہ جو اندر جو شہباز گل صاحب کی وارڈ اندر ہے، کیوں کارڈیالوجی سینٹر ہے، اس کے باہر میں یہاں موجود ہوں، جو ان کے ساتھ جس طرح کی جو ایک ظلم جس طرح کا ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں، تو اس کے بعد میرا ضمیر یہ نہیں مانتا تھا کہ میں اس وارڈ میں اس کے ساتھ یہاں پہ اگر اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں تو میں ان کے لیے آواز نہ اٹھاؤں یا نہ بولوں۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اپنی صرف ایک آواز ریکارڈ کروانے کے لیے دوبارہ مجھے یہاں پہ آنا پڑا، اس وارڈ کے سامنے آنا پڑا، کہ آج میں کچھ وہ لوگوں کو وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شاید ہمارے ہاں آپ شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو ضرور اختلاف ہوگا، شہباز گل کے حوالے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹ کو آپ وہ لے سکتے ہیں، لیکن جس طرح کی کل میں نے ان کی جو ویڈیو، جب ان کو جج کے کمرہ عدالت سے باہر لایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد جو ان کی جو پوزیشن تھی، اس دیکھنے کے بعد میرے اوپر جو گزر رہی ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست کے اندر اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک لیڈرشپ، کوئی عام پولیٹیکل ورکر نہیں بلکہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل لیڈر کہہ لیں، اس کے ساتھ اگر یہ معاملات آ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو انسانیت کی علمدار تنظیمیں ہیں، یا ہیومینٹی کا جب یہ کرائسس جب اس پاکستان میں چل رہے ہیں، تو اس وقت اگر آواز نہ بلند کی جائے تو میرے حساب سے وہ منافقت ہے۔ ایک انسان کے ساتھ آپ کے اندر جب تک آپ جب ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کرتے ہیں، جب ایکسیس ٹو کوڈ بات کرتے ہیں، جب فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ ان کے جو الفاظ ہیں ان پہ ان کو آپ لے سکتے ہیں، اس کا آپ ٹرائل کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری چیز چیک کریں کہ جس ہم فضا کے اندر رہتے ہیں، کھلے ماحول کے اندر رہتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آکسیجن دے دی، اور اگر یہ آکسیجن انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ کیسے ان بندوں کو تڑپا کے مارتا۔ اس کی سیدھی سی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ کل جب شہباز گل کو کمرہ عدالت سے باہر لایا جا رہا تھا، وہ تڑپ رہے تھے، بچوں کی طرح رو رہے تھے کہ مجھے آکسیجن ماسک دے دیں، میں اس کے بغیر جو ہے وہ ایزی فیل نہیں کر رہا، اور اس کے اندر انہوں نے پری کنڈیشن بھی جو رکھی تھی، اس کے اندر انہوں نے یہی چیز رکھی تھی کہ مجھے آکسیجن ماسک اگر عدالت کے اندر دیا جائے تو وہ میں اس پہ وہاں پہ کھڑا رہ سکتا ہوں۔ میں کسی پولیٹیکل جماعت کی کوئی ترجمانی نہیں کر رہا، جرنلسٹ جو میری ڈیوٹی بنتی تھی، جو ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے، میں آج اس کارڈیالوجی سینٹر کے باہر یہاں پہ موجود ہوں، وہ صرف اس وجہ سے کہ اپنی آواز ریکارڈ کروا سکوں۔ مجھے مطلب کہ آپ میں سے بہت سارے دوست، یا ہو سکتا ہے کہ میرے جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی مجھے اس بات پہ بہت برا بھلا ضرور کہیں گے، یار کہ کس سچویشن میں آپ باہر چلے گئے، لیکن میرے نزدیک یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ اب میرا ایک حادثہ ہو گیا، شاید یہ لکھا ہوا تھا کہ اسی کیس کے اندر جب آنا ہے یہاں پہ یہ حادثہ ہونا ہے، لیکن میں اس کیس کو اب میں اگر سر پہ رکھ لوں تو میرے خیال میں جو زندگی آگے ہے وہ گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کے اندر مجھے ٹائم لگے گا، اس کے اندر جو میرا
فریکچر پھر سے واپس اگر اس کی سرجری ہونی ہے جو منڈے کو سرجری ہوگی تو اس وقت تک آگے بھی پروسیس چلتا رہے گا، لیکن اس دوران ایک کام کو روکنا میرے جو اختیار میں نہیں ہے کہ میں جب اس طرح کا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے رکھی تھی، جہاں پہ ظلم ہوتا تھا آپ لوگ وہاں دیکھتے تھے، اس تھیم کو لے کے میں چل رہا تھا، لیکن آج بھی مجھے بینگ اے جرنلسٹ ایک پولیٹیکل جماعت کے ایک بندے کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت کا کوئی شخص ہو سکتا تھا، لیکن جو ظلم زیادتی اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو مجھے اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے، اور میں یہ مطلب کہ ان تمام اداروں کو جو ہمارے ہاں ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، میں ان سے سمپل ایک ہی سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا شہباز گل جو ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے، پاکستان کے اندر نہیں رہتا، اور اس کو جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت ایک اچھا خاصا آپ کی وہ جماعت جو ہے وہ آپ کی ایک ریپرزینٹیٹیو ہے پبلک کی، اگر آپ اس کے ایک لیڈر کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ کل کسی عام انسان کے ساتھ کس طرح کے واقعات اس ملک میں پیش آ سکتے ہیں۔ یہ وارڈ ہے، یہ باہر مین جو یہ ہے، آپ دکھا سکتے ہیں اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا پائے، یہاں پہ مین جو ہیں وہ خاردار تاریں لگائی گئی ہیں، اور اس کی جو دوسری طرف ہے جہاں پہ آپ کو بتا پاؤں تو یہ سامنے جو ہے یہاں سے میڈیا جو ہے وہ یہاں سے کوریج کر رہی ہے۔ کل عمران خان صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے، ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا، صبح فواد چودھری صاحب نے بھی تشریف یہاں پہ لائے اور انہوں نے بھی جو یہاں پہ ملنا تھا ان کو بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آخر کیا یہ پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں وہ اگر اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح استعمال ہوتی رہی، ایک دوسرے کو اگر اسی طرح یہ ٹارچر کرتے رہے تو آنے والے دنوں کے اندر ہم کیا امید لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی رہیں گی، اور اس طرح جو بیسک ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے یہ اس طرح ہوتی رہے گی۔ تو میرا صرف میسیج ریکارڈ کروانے کا یہاں کے صرف آپ کو دینے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ جو ایک حادثہ تو میرے ساتھ ہو گیا انفارچونیٹلی، لاسٹ رپورٹ کرنے کے بعد یہ ہوا، تو مطلب اس حادثے کے بعد مجھے میرا ضمیر نہیں مانتا تھا۔ جب میں نے کل ویڈیو دیکھی، دو دن سے میں بھی ایڈمٹ ہوں یہاں پہ ایمرجنسی میں رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی جو آواز جو ہے، یہ جو اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے اور جو تشدد ان پہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ریکارڈ کروا سکوں۔ اگر آپ چھوڑیں کسی بھی جماعت کے ورکر ہیں، وہ آپ کا ایک اپنا اوپینین ہے، ایک آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن بینگ ایک کہہ لیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے کیا ہمارا یہ کام نہیں بنتا کہ جب کبھی معاشرے میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کسی شخص کے ساتھ، چاہے وہ کسی بڑی پولیٹیکل ورکرز پولیٹیکل آرگنائزیشن کا بندہ ہو یا نہیں ہو، اس سے ہٹ کر کوئی عام بندہ بھی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو تو ہمیں اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ میری آج کی آواز نہ تو تحریک انصاف کے لیے ہے اور نہ ہی شہباز گل کو بینگ تحریک انصاف کا ایک کہنے کے لیڈر ہونے کی وجہ سے ہے، بلکہ میری آواز جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اس انسان کے لیے ہے جو اس ریاست کے اندر رہتا ہے، اور جو ریاست جو ہے وہ اس کو یہ رائٹ دیتی ہے، جب اس کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اسٹیٹمنٹ سے ہم اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح کا ایک ٹارچر کا سلسلہ ہے، اس کو اگر بند نہیں کیا جاتا تو ہم یہ کیا امید لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا کیا ہوگا۔ تو آپ کی اب اپنی اوپینین ہے اس پہ، جو آپ کو اپنے جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، جس طرح آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ بینگ جرنلسٹ اور سب سے پہلے ایک انسان ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے اس کو آ کے میں برملا یہ کہہ سکوں کہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے۔ باقی جو میٹرز ہیں جو زندگی میں وہ انسان کے ساتھ چلتے ہیں، زندگی ہے یہ کل نہیں ہے، اس کی کوئی وہ پرواہ نہیں، پر جینا اس سے چاہیے کہ انسان کی زندگی کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں کہ فلانا نے فلانا ٹائم اتنا عرصہ گزارا ہے زندگی کے اندر۔ یہی زندگی ہے جو بعد میں لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ جو زندگی ہم جیتے ہیں اس لائف کے اندر جو رہ رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہوتی، یہ تو جانور بھی ویسے وہ زندگی ان کی بھی ہوتی ہے، پر زندگی اسی انسان کی ہوتی ہے جو زندہ رہتا ہے۔ آج بھی تاریخ کے وہ لوگ جنہوں نے کام کیا، تاریخ ان کو آج زندہ رکھے ہوئے، تو وہ زندگی جو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے لیے جب ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اس کے خلاف بولیں، اصل یہی زندگی ہے جس میں کام آنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور باقی آپ کا یہ اب حق ہے کہ آپ اس کو پلانٹڈ کہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو کہیں کوئی کہہ دے کہ تحریک انصاف کی ترجمانی کہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے،
اور اگر آپ میں سے کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی غلط ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کے اپنے اندر کا ضمیر ہے، کیونکہ ایک ایسے بھی کہا گیا کہ اگر برائی کو انسان دیکھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان مضبوط ہے، اگر کمزور ایمان ہے تو اسے اپنی زبان سے روکتا ہے، اگر اس سے بھی کم درجے کا ایمان ہے تو اس کو دل سے برا بلا جانتا ہے۔ تو میرے خیال میں قانون ہاتھ جو ہیں وہ قانون کے اور زبان سے ہم جس چیز کو برا بلا کہہ سکتے ہیں وہ ہم اس کو ضرور کہیں گے، اور جب بھی سوسائٹی کے اندر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک نے صحت دی تب بھی اس کے ساتھ ضرور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور کسی خوف کسی ڈر سے نکل کر آج یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ شہباز گل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک انسان ہو کر سوچنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ سوچنا ہوگا کہ یار وہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پہلے بھی میں اس کی امید کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اب سے میری ایک ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک جو ہے میری سرجری ہونی ہے، 1-2 دن کے اندر سویلنگ ہے جسم کے اندر، اور کچھ سرجری اس طرح کی ہے کہ وہ آہستہ جب سویلنگ ختم ہوگی ٹانگ کے اندر سے تو اس کے بعد ہونی ہے، تو دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک میری جو سرجری ہے وہ بہتر کرے، اور دعائیں کیونکہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اور آپ کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے کہ میری جو سرجری ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ شکریہ، اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ حافظ۔